عوام جو ہے وہ اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے جو بل ادا نہیں کرے گا اس کو بجلی نہیں ملے گی. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر شریف صاحب, سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, بہت شکریہ. آپ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ. کیسر صاحب, یہ بجلی کے بلوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک بم کی طرح ہمیں گرتا ہے, ہر مہینے ہمارے سروں پر گرتا ہے اور ہر سال یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. جو بھی نئی حکومت آ رہی ہے وہ بجلی کا بم پھوڑ دیتی ہے ہمارے اوپر. تو عوام کہاں جائے؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کی ہے تو میرا یہ خیال ہے کنزا یہ پورے پاکستان میں اس وقت ایک غم و غصے کی جو لہر ہے, اور وہ لہر درست ہے اپنی جگہ کہ ٹوٹل بندے کی اتنی آمدن نہیں ہے جتنا بجلی کا بل جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں 12 سے 16 طرح کے ٹیکس جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں لگائے گئے ہیں, اور 48% جو ہے وہ ٹیکسز کی اماؤنٹ جو ٹوٹل بل میں وہ بنتی ہے. اگر ہم بل کی قیمتوں کا, بجلی کی قیمتوں کا جائزہ لیں تو اکتوبر 2021 سے لے کر اب تک جو پیک آورز کی بجلی کی اماؤنٹ تھی, قیمت تھی, اس میں 54% جو ہے وہ اضافہ کیا ہے, اور جو آف پیک آورز تھے اس میں 72% جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ وہ ظالمانہ اضافہ ہے جو IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہماری نااہل حکومتوں نے جو ہے وہ کیا ہے. اس میں PDM کی حکومت ہو, PTI کی حکومت ہو یا موجودہ نگران حکومت ہو, کوئی بھی جو ہے اس کی اس حوالے سے پالیسی الگ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی نے سارے منظرنامے کو, ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس پرامن احتجاج کو لیڈ کیا. پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج جاری ہے, اور کل امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے 2 سپٹمبر کو جو ہے وہ ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے تاکہ ہم اس نگران حکومت کو بتائیں کہ یہ اقدامات اب مزید برداشت نہیں کیے جائیں گے. اور آج بھی جو حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی وفاقی کابینہ کا اجلاس کر رہی ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو قدم اٹھانا ہوگا اور یہ نجائز ٹیکسز اور بجلی کی بیجا جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے واپس لینے ہوں گے, تاکہ یہ عوام جو ہے وہ اپنے گھر کا سلسلہ اور اپنا چولہا اور اپنے بچوں کے لیے جو ان کی تعلیم کا, ان کی صحت کا اور جو ان کی بنیادی ضروریات کا معاملہ ہے وہ پورا کر سکے. جی کیسے صاحب, یہ ایک نیوز چلی کہ کراچی میں جو لوگ ہڑتال کر رہے ہیں اور جن لوگ بل ادا نہیں کریں گے تو CEO کے الیکٹرک نے یہ کہا کہ جو لوگ بل ادا نہیں کریں گے ان کو بجلی نہیں ملے گی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگر ہم ہڑتال کی طرف چلیں گے؟ کیونکہ لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں نا, ہڑتال کریں گے, بل جلا دیے جائیں گے تو ہمیں بجلی نہیں ملے گی یا میٹر کاٹ دیے جائیں گے. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ؟ دیکھیے, یہ جو میٹر کاٹنے والا معاملہ ہے یہ تو اب میرا خیال ہے کہ کہیں بھی عوام اتنی سادگی سے, اتنی آسانی سے یہ کام کرنے نہیں دے گی جب تک حکومت جو ہے اس پر اپنی واضح طور پہ اس کی قیمتوں میں کمی نہیں کرتی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میٹر کاٹنے کا جو ایک دھمکی ہے حکومت کی طرف سے, بجلی کے اداروں کی طرف سے یہ درست نہیں ہے. یہ مزید اشتعال دلانے والی بات ہے. حکومت کو فوری طور پر قیمتیں کم کرنی چاہیے, بلوں کو ریوائز کر کے دوبارہ سے بھیجنا چاہیے, یہ جو بل آئے ہیں ان کو واپس لینا چاہیے تاکہ لوگ خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ بجلی کے بل ادا کریں اور اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے رہیں. البتہ یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو فری آف کاسٹ بجلی دی جا رہی ہے اور اربوں روپے کی بجلی جو ہے وہ ماہانہ استعمال کرتے ہیں اور اس کا بوجھ جو ہے عام عوام پر ڈال دیا جاتا ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. اسی طرح لائن لاسز جو ہیں, وہ بجلی چوری کا جو معاملہ ہے وہ عام آدمی کیوں اس کو پے کرے, اس لائن لاسز کو کور کرنا ہوگا, کلیئر کرنا ہوگا. یہ حکومت کی, ہمارے حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے. یہ عوام پر بوجھ ڈالنا اس مسئلے کا جو ہے وہ حل نہیں ہے. اسی طرح جو اشرافیہ ہے جن کو مراعات دی جاتی ہیں, جن کو بہت زیادہ بجلی دی جاتی ہے, اور مختلف جو ادارے ہیں جن کو یہ سہولیات دی گئی ہیں, ان کو بھی اپنا لائف سٹائل اور اداروں کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ یہ بوجھ عام آدمی سے ہٹے اور عام آدمی جو ہے وہ آسانی سے وہی بل ادا کرے جتنی کہ اس نے بجلی استعمال کی ہے. یہ جو 12 سے 16 طرح کے ٹیکسز ہیں
اس کو ختم کرنا ہوگا. تو جماعت اسلامی اس پوری کیمپین کو انشاءاللہ تعالی لے کے چل رہی ہے, اور 2 تاریخ کو 2 ستمبر کو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں عوام سے کہ پرامن طریقے سے 2 ستمبر کو اس احتجاج کا حصہ بنیں, اپنی آواز بلند کریں. یہ ہمارا جمہوری حق ہے, اور ہم اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اپنے یہ ظالمانہ اقدامات اور ظالمانہ قیمتیں جو ہے وہ واپس لے. جی کیسا صاحب, آپ نے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اشرافیہ کو جو مراعات دی جاتی ہیں, بجلی ان کو دی جاتی ہے, ان کو بل نہیں بھرنے پڑتے, جیسے گورنمنٹ امپلائیز ہو گئے. تو گورنمنٹ امپلائیز تو الگ بات ہے, لیکن جو اوپر کے عہدیدار ہیں ان کو مفت بجلیاں دی جا رہی ہیں, ان کو اور بھی کافی زیادہ سہولیات میسر ہے. تو ایک طرف وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم عام آدمی کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہیں, تو پیسوں میں کیوں نہیں شراکت داری کرتے؟ یہ تو رشتہ داروں والی بات ہوگی نا, رشتہ دار تبھی ساتھ ہوتے ہیں جب خوش ہو, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. جب جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو رشتہ دار کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ان کو نا, تو ہر کوئی منہ پھیر لیتا ہے. تو کیا حکومت کا کام بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی مہنگائی کا دور آئے یا اس طرح کے جو ہمارے اوپر بم پھٹ رہے ہیں, تو حکومت بس عام آدمی کے اوپر ہی پورا بوجھ ڈال دے؟ تو کچھ ان کا بھی تو حق ہے نا. جیسے اگر میں یہاں پر ایک بات کروں, جیسے MNA خریدے جاتے ہیں, جیسے حکومتیں بہت سارے پیسے لگا کر اپنی الیکشن کیمپینز چلاتے ہیں, تو اتنا پیسہ یہ لوگ صرف کس لیے لگاتے ہیں؟ حکومت میں آنے کے لیے, کرسی لینے کے لیے. کرسی کیوں لے رہے ہیں؟ کرسی کا مطلب یہی ہے نا کہ عوام کی خدمت کریں, لیکن کرسی پر آ کر یہ لوگ خود کو حکمران سمجھ کر اور یہ لوگ عوام کے اوپر اور بوجھ ڈال دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بات آپ نے بہت درست کی ہے, اور یہ پاکستانی سیاست کا المیہ ہے کہ یہاں عام آدمی کی ہمدردی کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن عملی طور پر کبھی بھی اس حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے. اقتدار میں آ کر سارے وعدے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں, اور یہ ہم نے دیکھا کہ PTI کی حکومت میں جو اعلانات تھے, جو وعدے تھے, نہ وہ پورے ہوئے, نہ PDM کی حکومت نے جن دعووں کے ساتھ ببانگ دوحل کہا تھا کہ ہم آ کر اس ملک کو ٹھیک کریں گے اور یہ مہنگائی کا جو بڑھتا ہوا سیلاب اور طوفان ہے اس پر بند باندھیں گے اور عوام کو سہولت دیں گے, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کوئی ایک وعدہ جو ہے اپنا وہ پورا نہیں کیا. لیکن جب ہم نگران حکومت کو دیکھتے ہیں کہ نگران حکومت کا کام ہے کہ 90 دن کے اندر شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا, جو ہماری آئینی ضرورت ہے, جو ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے, اور ہمارے ملک کا آگے بڑھنا جو ہے وہ اس شفاف الیکشن کے ساتھ وہ بستہ ہے, لیکن اس طرف تو پیش رفت نہیں کی جاتی. لیکن عوام پر جو ہے وہی اسی طرح بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ گویا یہ پچھلی دونوں حکومتوں کا تسلسل جو ہے وہ نگران حکومت بن گئی ہے. اب عوام کو جاگنا ہوگا, عوام کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ سیاستدان ہیں جو پیسے کے زور پر, جو اپنے مختلف دڑے بندیوں کے زور پر, مختلف آپ کہہ لیں کہ سہانے خواب جو ہے وہ دکھا کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, اور اقتدار میں آ کر عوام کے ساتھ ان کا فاصلہ دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے, اور ان کا کوئی ایک اعلان جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. جس طرح آپ نے کہا, بالکل ٹھیک کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اقتدار میں آ کر عوام کو بھول جاتے ہیں, اور جس عوام سے یہ ووٹ لیتے ہیں اسی سے یہ پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ نچوڑتے ہیں. عالمی ادارے ہوں, ورلڈ بینک ہو, IMF ہو, اس کی شرائط ہوں, یا ہمارے حکمرانوں کا رویہ ہو, یہ سارے کا سارا جو ہے یہ عوام کے زخموں پر نمک کا کام کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے پاس موقع ہے کہ آج وہ آواز بلند کریں, ببانگ دوحل جو ہے وہ میدان میں آئیں, اور پرامن طریقے سے, پرامن رہنا ہمارے ملک کے لیے, ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں, اور آنے والے الیکشن میں ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کو مسترد کریں, اور جماعت اسلامی کو موقع دیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان تمام مسائل کا حل جانتی ہے, اس کے پاس تجربہ کار ٹیم بھی ہے, ویژن بھی ہے, ایمانداری بھی ہے, دیانت بھی ہے, اور جب جب ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ہم نے عوام کی خدمت کی ہے, ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں. وہ کراچی کے سابقہ میئرز ہوں, وہ ہمارے KP میں وزراء ہوں, ہمارے MNA MPAs ہوں, ہمارے سینیٹرز ہوں. آج بھی ہمارا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں وہ قوم کی آواز ہیں, اور عوام کے لیے جو ہے وہ بھرپور اور توانا آواز کے طور پر سینٹ میں موجود ہیں, اور ہر مسئلے پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو معاملے کا حل یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا درست
جب استعمال کریں گے، ایسے لوگوں کو مسترد کریں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا، ہمارے ملک کے حالات بھی بدلیں گے اور انشاءاللہ ہماری عوام کے حالات بھی جو ہیں وہ درست ہوں گے۔ جی کیسر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے پہلے حکومت گزری تو آپ پی ٹی آئی کی کے پی کے گورنمنٹ کا حصہ تھے، تو ابھی آئندہ الیکشنز میں آپ نے کچھ سوچا ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے یا ایسے ہی؟ نہیں، الیکشن میں جماعت اسلامی اپنے پرچم اور اپنے نشان کے ساتھ، ہمارا نشان ترازو ہے، ہم الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے۔ ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے پرچم اور جھنڈے کے حوالے سے جو ہے وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے 97% امیدواران جو ہیں وہ فائنل کر لیے ہیں، اور ہماری الیکشن کی تیاری جو ہے وہ بھرپور ہے، اور آج ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور الیکشن کمیشن سے یہ تقاضا کریں کہ 90 دن کے اندر اندر، آئینی مدت کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے، تاکہ عوام اپنی نئی مینڈیٹ اور نئی قیادت کے ساتھ ملک کو آگے لے کر چلنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو شرائط ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں سارے لوگ یہ آپس میں اکٹھے ہیں، پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ تھی، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، اور آج نگران حکومت بھی جو ہے وہی طرز عمل اختیار کر رہی ہے۔ تو ضرورت اس وقت کی ہے کہ لوگ ایماندار قیادت کو ووٹ دیں، اہل قیادت کو ووٹ دیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس موقع پر حل جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کو مایوس نہیں کرے گی۔ اچھا کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے پہلے یہ الزام آتا تھا کہ لوگ جو ہیں جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے، تو لیکن یہ بات ان کو غلط ثابت کیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جب سندھ میں اتنے زیادہ ووٹ پڑے اور ان کو میئر کراچی تک بنانے تک پہنچا دیا عوام نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں کوئی جماعت اسلامی کی کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا جس وجہ سے پنجاب میں آپ کو ووٹ اس طرح سے نہیں مل رہے؟ دیکھیں، پنجاب میں بھی جماعت اسلامی کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں پوری توقع ہے انشاءاللہ جس طرح کراچی میں، گوادر میں لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی آپ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی دیکھیں گی کہ یہ عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ اسلام آباد میں بہت بڑا جو ہے وہ پرامن مظاہرہ ہوا، وہاں ہمارے سابق ایم این اے جناب میاں اسلم صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے۔ آپ کے پروگرام میں ان پر ہونے والی ایف آئی آر کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے، اور ہم انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فوری طور پر ان لوگوں کو رہا کرے، ان ایف آئی آرز کو واپس لے، اور یہ اشتعال انگیزی والا جو رویہ ہے یہ اب نہیں چلے گا۔ آپ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ دیکھیں گی کہ پنجاب کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے وہ نمایاں طور پر جماعت اسلامی کے امیدواران بڑے لیول پہ مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ شرط صرف یہی ہے کہ شفاف انتخاب ہو اور عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندے جو ہیں ان کا انتخاب کرے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی پورے ملک میں، پنجاب سمیت پورے ملک میں جو ہے اس کے قدم آگے بڑھیں گے، اور عوام جو ہے اس کو بڑے پیمانے پر ووٹوں سے نوازیں گے۔ اچھا کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ہر حلقے سے آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا ہوگا الیکشن میں، یا پھر پہلے جیسے آپ نون لیگ کے ساتھ سیٹیں ایڈجسٹ کر لیتے تھے جیسے لاہور میں، تو اس طرح کا کوئی اس طرح آئندہ الیکشن میں کوئی ارادہ ہے کہ سیٹیں ایڈجسٹ کریں گے، یا پھر ہر الیکشن میں آپ کا اپنا امیدوار ہوگا ہر حلقے میں؟ دیکھیں، ہمارا پنجاب میں 97% لوگ جو ہیں وہ ہم نے فائنل کر لیے ہیں، جن کے نام فائنل ہو چکے ہیں، ان کو ٹکٹ جاری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اپنے نشان پر اتنے بڑے پیمانے پر امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور ہماری الیکشن کے حوالے سے بھرپور تیاری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اگر پرامن اور شفاف ہوتا ہے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ اچھا جیسے اگر اللہ کرے آپ پنجاب سے جیت جائیں تو آپ کس جماعت کے ساتھ آپ اتحاد کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ قبل از وقت ہے، جماعت اسلامی اپنے نام اور نشان کے ساتھ الیکشن لڑے گی، باقی کسی جگہ لوکل ایڈجسٹمنٹ کی آپشن کسی وقت جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ جماعت اسلامی نے بڑا واضح اور کلیئر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، اسی لیے نہ ہم پی ڈی ایم میں گئے۔ پی ڈی ایم سے ہم کو بہت ساری آفرز تھیں، جب پی ڈی ایم بن رہا تھا ہم نے اس کو مسترد کیا، ہم ان کا حصہ نہیں بنے، نہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ ہم اپنے نام اور نشان اور ترازو کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی
عام انتخابات میں عوام کی طرف جا رہے ہیں. ہماری تیاریاں بھرپور طریقے سے جو ہیں وہ جاری ہیں, اور یہ جو سراج الحق صاحب نے اعلان کیا ہے 2 ستمبر کا ہڑتال کا, اور اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی کے پروگرامات میں, احتجاج میں, بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف عوام نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو جدوجہد شروع کی ہے, پورے ملک میں احتجاج جاری ہے, اور عوام کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ واقعتاً حقیقی معنوں میں جو ہے وہ تبدیلی آئے اور جماعت اسلامی برسر اقتدار آئے, اور جماعت اسلامی ہی وہ واحد پارٹی بچ گئی ہے کہ جس کو ابھی تک اقتدار نہیں ملا, اور جہاں جہاں جو موقع ملے جماعت اسلامی نے ڈیلیور کر کے بتایا کہ اس کے پاس اہل قیادت موجود ہے, اور ایسی قیادت موجود ہے کہ جو اس ملک کو واقعتاً بحرانوں سے نکال سکتی ہے, واقعتاً مسائل کو ختم کر سکتی ہے, واقعتاً ملک کو خوشحالی کی راہ پر جو ہے, اس ڈگر پر جو ہے وہ گامزن کر سکتی ہے. تو میں عوام سے اپیل کروں گا کہ لوگوں کو پہچانیے. یہ بار بار آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ آج بجلی کا بل دینے کے بعد عوام کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کی فیس دے, وہ ان کی ادویات کا بندوبست کرے, وہ اپنے گھر کے راشن اور کچن کا جو ہے نظام چلا سکے. تو یہ تب ہی یہ چیز بدلے گی کہ جب ایسے افراد اور ایسی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی کہ جو واقعتاً عوام سے ہوگی, اور عوام اور اس کا فاصلہ نہیں ہوگا, اور وہ اپنے وعدے انشاءاللہ پورے کرے گی, اور وہ صرف جماعت اسلامی ہے. جی بہت شکریہ. کیسر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, جماعت اسلامی کے جو ہے یہ امیدوار ہے. اچھا ناظرین, ہم بات کر رہے تھے بجلی کے اوپر, اور بجلی سراج الحق صاحب نے جو جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں, انہوں نے 2 ستمبر سے ہڑتال کا اعلان کیا ہے کہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے اس کے خلاف ہم نے ہڑتال کرنی ہے. اور اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتا دیں, چلو نیوز میں آیا کہ گھریلو لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر. ماموں نے اپنے بھانجے کے اوپر گولیاں چلا دی, بہت بڑی بات ہے. ایک پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, ہمارے گھر والے, ہم سوسائٹی پاکستان کہاں جا رہا ہے, کہاں پر جا کے فال کر رہا ہے. اتنی مہنگائی, اور مہنگائی کی وجہ سے جہاں پر پریشانیاں ہیں, ہمیں پریشانیوں کو ان کو سولو کرنا ہے مل بیٹھ کے, وہیں پر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ بہت ہی خوفناک ایک منظر نظر آ رہا ہے کہ آئندہ وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, گھروں میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس کے اوپر پوری بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کیسر شریف صاحب. ابھی وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنے نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.